جی ناظرین، خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس جمعے سے اعلان کریں گے اپنے لانگ مارچ کے بارے میں، اور لبرٹی مارکیٹ لاہور سے اس کے افتتاح کریں گے اور اسلام آباد پہ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے دھرنے میں کنورٹ ہو جائے، جو بھی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا وہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ میری نظر میں بالکل ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے، ضرورت ہی نہیں ہے ان کو۔ بس صرف اس لانگ مارچ کے بیانیے کو لے کے وہ حکومت کو ڈراتے رہیں، یہ تلوار حکومت کے اوپر لٹکتی رہے گی، وہ گھبراتے رہیں گے، بار بار کنٹینرز لگا کے بلاک کرتے رہیں گے اور اپنی جگہ ہنسائی کرواتے رہیں گے۔ باقی کیا آرمی انہیں یہ کرنے کی اجازت دے گی؟ میرے خیال میں نہیں کرنے دے گی۔ اس کی وجہ آرمی نہیں چاہتی کہ اتنی خراب معیشت کے ساتھ جو ہے نا خان صاحب آ جائیں، اور کیونکہ خان صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور اس وقت سب سے زیادہ ہے، اور جب اسلام آباد پہ حملہ کریں گے یہ لوگ تو ملک تو مفلوج ہو ہی جائے گا۔ سارے ملک کے جو بڑے ادارے ہیں، آپ کے جوڈیشری، آپ کی آرمی، الغرض جتنے بھی ادارے ہیں، ان کا ہب تو اسلام آباد ہی ہے، تو آپ کا پورا ملک جام ہو جائے گا، آپ کے معیشت مزید ڈاؤن ڈول ہوگی۔ تو ابھی صرف چند ہی تو مہینے رہ گئے ہیں، تو چھوڑ دیں، رہنے دیں، کرنے دیں ان کو، حکومت ان کو مزید ایکسپوز ہونے دیں۔ اسحاق ڈار کو لے کے آئے تھے کہ جی یہ تو ہمارا اسحاق ڈار آئے گا تو سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اتنی ہوا دی ہوئی تھی، وہ آ گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکا، وہ کچھ نہ کر بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ خواہ کیوں ان کو پی ڈی ایم کو ایک بیانیہ دے رہے ہیں اپنے ان کے منہ میں کہ جی یہ خان صاحب نے آ کے جو ہے نا ہمیں ہمارے سارے منصوبے پہ پانی پھیر دیا، ورنہ ہم تو ملک کو کہاں سے کہاں لے کے جانے لگے تھے۔ اچھا، آرمی کیسے ان کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ جیسے فیصل وارڈا کی شکل میں ایک کردار آ گیا جس نے دھمکیاں لگائیں کہ جی یہ ہو جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا۔ کوئی خون خرابہ نہیں ہونے والا، آرمی کسی کے اوپر گولی نہیں چلائے گی، وہ ڈائریکٹ انوالو بھی نہیں ہوگی، وہ انڈائریکٹ میتھڈ یوز کرے گی، جیسے شیخ رشید کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، چودھری برادران، یہ خان صاحب کے لانگ مارچ کو فل سپورٹ کرے گی؟ میرا نہیں خیال۔ چودھری برادران تو پلانٹیڈ ہی آرمی کے بندے ہیں، وہ آرمی کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے، اور آرمی کی مرضی نہیں ہوگی تو یہ کبھی بھی لانگ مارچ کو اس طرح سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے کہیں کہ جی ہم تو ساتھ ہیں، لیکن وہ سپورٹ نہیں دیں گے جو خان صاحب ان سے چاہتے ہیں، اور خان صاحب مجبور بھی ہیں، وہ کر بھی نہیں سکتے کچھ ان کے خلاف۔ تو اس لیے میرے خیال میں خواہ میں ایک شوشہ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانے دیں ملک کو، صرف چند مہینے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیے بائی الیکشنز، میرے نزدیک آرمی اس وقت نیوٹرل ہے، واقعی نیوٹرل ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ 2 بائی الیکشنز ہوئے ہیں، دونوں میں خان صاحب نے سویپ کیا ہے۔ اگر آرمی چاہتی تو وہ الیکشن کمیشن کو کنٹرول کر سکتے تھے، بہت طریقے ہیں ان کے پاس، وہ ان کو کنٹرول کر سکتے تھے، ان کی پاپولیرٹی کو دکھا دیتے کہ بھئی یہ پاپولر ہی نہیں ہے، ان کے حوصلہ شکنی بھی ہو جاتی، لیکن وہ واقعی نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ باقی وہ حکومت کو گرانے میں کبھی بھی ہیلپ نہیں کریں گے، اور خان صاحب کا شکوہ یہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ نیوٹرل مت بنو، پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کو گرانے میں ہماری مدد کرو، پریشر ڈالو ان کے اوپر، اور وہ یہ نہیں چاہتے۔ باقی آرمی میں اس وقت بھی خان صاحب کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں خان صاحب نے بیان دیا تھا کہ مجھے قمر جاوید باجوہ صاحب کے ایز اے چیف آف سٹاف رہتے ہوئے الیکشنز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جب الیکشن ہو جائیں عارضی ایکسٹینشن دے دیں، اس کے بعد جو حکومت آئے وہ نیا وہ آرمی چیف لگا دیں۔ تو اس کا مطلب کہ ان کو اپنے باجوہ صاحب سے کوئی ڈر ور نہیں ہے اس چیز کی سلسلے میں، بس ان کو گلے شکوہ ہے باجوہ صاحب سے، کیونکہ باجوہ صاحب نے ان کی پوری حکومت جو 3.5 سال حکومت خان صاحب نے کی ہے، باجوہ صاحب کے زور پہ کی آرمی، جہاں ان کو ضرورت پڑتی تھی آرمی جا کے ان کے لیے راستے صاف کرتی جاتی تھی۔ اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ خان صاحب کے پاس حکمت عملی نہیں تھی، منصوبہ بھی تھا، نیت بھی ٹھیک تھی۔ حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ وہ جا کے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کریں، شاید نہ تجربہ کاری تھی، اس لیے وہ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے، تو
انہوں نے آرمی کے ہاتھوں میں سب کچھ دے دیا کہ آپ میرے لیے سب کچھ کرتے رہیں، اور آرمی نے ان کو بھرپور سپورٹ بھی کیا۔ لیکن جب آپ سب کچھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے کھاتے بھی تو سیدھے کرتے رہیں گے۔ اب سارے تو اچھے لوگ نہیں نا، آرمی میں بھی وہاں بھی گڑبڑ تو ہے، برے لوگ وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کرپٹ وہاں پہ بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ادارے، خان صاحب کی سب سے بڑی ناکامی یہی تھی کہ خان صاحب جو اپنے بیوروکریسی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ اب بیوروکریسی کو جب وہ کنٹرول نہیں کر پائے تو آرمی کی مدد شامل ہو گئی، آرمی کی مدد شامل ہو گئی تو آرمی نے بھی اپنے بیوروکریسی میں اپنے مرضی کے اقدامات لینا شروع کر دیے، اپنی مرضی کے لوگ لگانا، وہاں پہ بھی کرپشن شروع ہو گئی۔ تو مطلب مسئلہ خان صاحب کا مین جو ہے نا حکمت عملی کی کمی تھی۔ اب وہ ان کے پاس کافی حد تک تجربہ بھی آ گیا ہے، تو امید ہے کہ اگلی حکومت اگر ان کی آئے گی تو یہ بہت زیادہ بہتر پرفارم کریں گے، اور اگر ان کو اسٹرانگ حکومت مل گئی تو کہیں زیادہ بہتر پرفارم کریں گے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو فوج مخالف بیانیہ ہم نے بنایا ہوا ہے، اتنی شدت پہ لے کے چلے گئے ہیں، اس پہ تھوڑا سا دوبارہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے اس کے اوپر۔ فوج یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ملک کی مخالفت میں چلی جائے، اپنے ذاتی فائدے ہوں گے ہر کسی میں۔ یہ نہیں کہتا کہ جنرلز کے کرپشن نہیں کی ہوگی، جنرلز نے باہر بیرون ملک اتنا سارا کچھ مالیت اثاثے نہیں بنایا، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سب ہے، یہ سب کرتے ہیں۔ آپ کی جوڈیشری عدلیہ کے ججز میں بھی یہ آپ کو ملیں گے، آپ کے سیاستدان بھی کریں، یہ سب اس میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت ادارہ فوج پاکستان کے خلاف کبھی نہیں جائے گا، یہ میرا یقین ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو تھوڑا سا عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ باقی خان صاحب کو زیادہ بہتر پتہ ہے، وہ سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو زیادہ گہرائی تک اندازہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہوں کہ یہ لانگ مارچ کا زیادہ فائدہ ہوگا، وہ جائیں لانگ مارچ کریں اور لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت گرائیں اور نیا آرمی چیف لگا دیں اپنی مرضی کا۔ تو لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جس نے بھی اپنی مرضی کا آرمی چیف لگایا ہے اس نے کبھی اس کی مرضی کے فیصلے نہیں کیے۔ مشرف کو نواز شریف نے اپنی مرضی سے لگایا تھا، مشرف نے ہی بطور آرمی چیف نواز شریف کا دڑ تختہ کیا تھا۔ آرمی چیف ہمیشہ اپنے ادارے کے مفادات کو ہی دیکھتا ہے، اور ملک کے مفادات اور ادارے کے مفادات۔ تو اس لیے اس چیز کے اوپر زیادہ سیریس میرے خیال میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ باقی ان کی مرضی ہے، اگر وہ جائیں گے اس چیز پہ تو ہم سپورٹ کریں گے، ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو بس دعا ہے کہ اللہ بہتری کرے، بہتری لائے آگے اس میں۔ اللہ حافظ۔